ہاں جی اسٹوڈنٹ، لیسن کا نام ہے ٹالرنس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر۔ ٹالرنس مین عفو و درگزر۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین۔ عفو و درگزر کا مطلب ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا اور ہارڈ شپس مشکلات کو برداشت کرنا ود پیشنس، صبر کے ساتھ۔ صبر کے ساتھ مطلب بنا شکایت کیے۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کریں جو آپ پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وین یو آر ان اے پوزیشن، جب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں، ٹو ٹیک ریونج، کہ آپ بدلہ لے سکیں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دا گریٹسٹ ٹالرنس واز پریکٹسڈ بائی آر رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو و درگزر کا، صبر کا عملی نمونہ ہیں۔ ہی نیور وشڈ ill، انہوں نے کبھی برا نہیں چاہا۔ نیور وشڈ ill، کبھی برا نہیں چاہا، فار اینی ون، کسی کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا said that the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے never took revenge، کبھی بدلہ نہیں لیا، upon anyone، کسی سے بھی۔ کیا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان واز ورسٹ اینیمی آف اسلام۔ ابو سفیان اسلام کا بدترین دشمن تھا، بیفور ہی بیکیم اے مسلم، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایٹ دا کنکسٹ آف مکہ مکرمہ، فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر، دا رسول اللہ خاتم النبیین ناٹ اونلی فارگیو ہم، نہ صرف اس کو معاف کر دیا، بٹ آلسو آنرڈ، بلکہ ان کو عزت بخشی، بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی، کے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایمنیسٹی کہتے ہیں معافی کا اعلان کرنا۔ ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی، معافی کا اعلان کیا، فار دوز، ان لوگوں کے لیے، ہو ٹک ریفیوج ان ہز ہاؤس، جو ان کے گھر میں پناہ لے گا، اس کو عام معافی ہے، اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وین دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو طائف، جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ٹو پریچ اسلام، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ دا پیپل دیئر تھریو اسٹونس ایٹ ہم، وہاں لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل آسکڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین آن دا اوکیزن آف ٹرائل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آن دا اوکیزن آف ٹرائل، آزمائش کی اس گھڑی میں، آزمائش کے اس موقع پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ ہیز ہرڈ یو پیپل سے ٹو یو، اللہ نے سن لیا جو آپ نے فرمایا اور لوگوں نے آپ سے کہا، اینڈ واٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، جو انہوں نے آپ کو واپس جواب دیا، اللہ ہیز سینٹ دا اینجل، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اینجل آف دا ماؤنٹینس، پہاڑوں کے فرشتے کو، ٹو یو، آپ کی طرف، سو دیٹ، تاکہ آپ، یو میں آرڈر، تاکہ آپ حکم دے سکیں، ہم، اسے، تاکہ آپ اسے حکم دے سکیں، ٹو ڈو وٹ ایور یو وش ٹو دیز پیپل، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، وٹ ایور یو وش، جیسا آپ چاہیں، ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزمائش کے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے سن لیا جو آپ نے ان لوگوں سے کہا اور جو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے
پہاڑ کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. The angel of mountains called and greeted حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and then said. The angel of mountains پہاڑ کے فرشتے نے called and greeted حضرت محمد صلی اللہ علیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پہاڑ کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا. گریٹڈ مین جیسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ڈے وش کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے آپ کو سلامتی بھیجی، آپ کو خوش آمدید کہا. اینڈ دین سیڈ اور کہا او محمد، اے محمد، آرڈر واٹ یو وش، حکم دیں آپ کیا چاہتے ہیں. اف یو لائک، اگر آپ کہیں، آئی ول لیٹ الاخ شابان the two mountains fall on them، اگر آپ حکم کریں تو میں یہ دونوں پہاڑ، الشخ جو ہیں وہ پہاڑوں کے نام ہیں، کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پر پہاڑ الٹ دوں. دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نو بٹ آئی ہوپ دیٹ اللہ ول لیٹ them، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو نوازے گا. بیگیٹ چلڈرن، ایسے اولاد سے نوازے گا. ہو ول ورشپ اللہ alone، جو صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہوگی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایسی اولاد سے نوازے گا، ایسے بچوں سے نوازے گا جو صرف ایک اللہ کو ماننے والی ہوگی. اینڈ ول ورشپ نن بسائڈس، اور کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی.